حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جو تصوف کے اوپر کتاب لکھی، اس کا بڑا پوری دنیا میں ایک نام ہے کشف المحجوب۔ کشف المحجوب، کشف کہتے ہیں کسی راز کے کھولنے کو، اور محجوب اس چیز کو کہتے ہیں جو حجاب میں ہو، چھپی ہوئی ہو۔ آپ نے اپنی کتاب کا نام کشف المحجوب اس لیے رکھا کہ لوگوں، معرفت اور طریقت کے وہ خزانے جو تمہاری نظر میں چھپے ہوئے ہیں نا، تم ابھی دیکھ نہیں سکے، میری اس کتاب کو کھولو، اس کے ایک ایک ورق اور ایک ایک سطر میں تجھے اللہ کی معرفت کے خزانے ملیں گے۔ اور آپ کتاب کے بارے میں فرماتے تھے کہ وہ شخص جسے کوئی رہنما نہ ملتا ہو، کوئی رہبر نہ ملتا ہو، جس کا کوئی شیخ نہ ہو، یعنی وہ جاتا ہو اللہ کے نیک بندوں میں، اس کے دل کی تسلی نہ ہوتی ہو، اس کو صفائے باطن نہ ملتا ہو، فرمایا وہ میری اس کتاب کو پڑھا کرے، یہ کتاب اس کے لیے مرشد کا فریضہ سر انجام دے گی۔ اس کتاب کی روشنی میں اس کو حقیقت کا رستہ نصیب ہوگا۔ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں جو ایک بات سمجھائی ہے نا، وہ آپ کو میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جو نصیحت ہے، جو نیکی کے رستے پہ لانے کی جو کوشش ہے، اس کے اوپر ایک بڑا خوبصورت انہوں نے بیان دیا ہے، اور کشف المحجوب میں بڑے زبردست طریقے میں اور بڑے خوبصورت پیرائے میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ کسی نوجوان عورت پہ فریفتہ ہو گیا۔ آج کل جو ہمارا نوجوان ہے، چونکہ ہر بندے کی ہر جگہ پہ اپروچ ہے، انٹرنیٹ ہے، اور کئی چیزیں، کئی سہولتیں ایسی ہیں، ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیوں میں مخلوط نظام تعلیم ہے، بچیاں بچے اکٹھے پڑھتے ہیں، تو جو جن سے مخالف کی کشش ہے نا، یہ عورت میں بھی ہے اور یہ مرد میں بھی ہے۔ مرد عورت میں کشش محسوس کرتا ہے اور عورت مرد میں کشش محسوس کرتی ہے، اس سے کوئی محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سرکار کی حدیث میں جو نظر ہے نا، اس کو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر کہا گیا ہے، کہ یہ نظر جو ہے نا، یہ جس وقت بدنگاہی کرتی ہے، دیکھتی ہے تو کسی پہ فریفتہ ہوتی ہے، تو پھر ایمان جو ہے نا وہ ڈولنے لگتا ہے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ وہ نوجوان کسی عورت پہ فریفتہ ہوا، جب فریفتہ ہوا نا تو اپنا دل ہار بیٹھا اس پہ۔ دل ہارنے کے بعد اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ عورت کوئی اس کے ساتھ بات چیت کلام نہیں کرتی تھی۔ وہ بڑا پریشان تھا کہ میں اس کے بارے میں کیا کروں اور اس کے ساتھ میرے معاملات کیسے بنے۔ تو اس کو کسی نے بتایا کہ تم جاؤ نیشا پور میں، وہاں پہ ایک بابا ہے، فقیر ہے، وہ کوئی تمہیں تویز دے گا، کوئی عمل کرے گا، اس سے تمہارا کام بن جائے گا۔ آج بھی کتنے ایسے بابے اور کتنے ایسے ڈھونگی ہیں جو اپنا دال روٹی اور اپنا رزق انہی چیزوں سے بنا رہے ہیں۔ ہمارے سادہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں رزق میں اضافے کے لیے اور اگلے بھی دے آتے ہیں۔ ہمارے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں مشکلیں حل کروانے کے لیے، ان کی اپنی حل نہیں ہوتی، ہماری کیا کریں گے۔ تو انہوں نے ایک عجیب سا ماحول جو ہے وہ بنایا ہوتا ہے، کہیں پہ تسبیحیں لٹک رہی ہیں، کہیں پہ رنگ برنگے پردے لٹک رہے ہیں، کہیں پہ کوئی نقش لٹک رہے ہیں، کہیں پہ کوئی تصویریں لٹک رہی ہیں، اور ہمارے لوگ اس ماحول کو دیکھ کے مروب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی بڑی روحانی شخصیت ہے۔ تو اس وقت بھی یہ دھندا بڑا چلتا تھا۔ کہا کہ تم اس کے پاس جاؤ اور وہ تمہیں کوئی تویز دھاگا دے گا، تیرا کام بن جائے گا۔ وہ نوجوان تھا، اس کو تو بس وہ محبوبہ چاہیے تھی اور اس کے دل کے اوپر اس کا قبضہ تھا۔ اس نے نہ صبح دیکھی، نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ شام دیکھی، دوڑ پڑا اور نیشا پور چلا گیا۔ جب اس متعلقہ بندے کے پاس پہنچا نا، تو اس کے سامنے جا کے اپنی ساری بات بیان کی، تو اس نے کہا بھائی یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ہم ابھی کر دیں گے، یہ تم تعویذ لے جاؤ یا یہ دھاگا لے جاؤ اور اس کو فلاں جگہ پہ راکھ کے جلا دینا، خوشبو کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، لیکن ایک کام ساتھ اور کرنا کہ 40 دن تک تم نے کوئی نیک کام نہیں کرنا، نیکی کا کام نہیں کرنا۔ وہ اندھا تھا، عشق انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ وہ پلٹا، گھر آیا، نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی سلام، نہ کوئی کلام،
نہ کسی کی عزت، گالی گلوچ، لڑائی، ہاتھا پائی، تکبر سے بولنا، یہ چیزیں شروع کر دیں۔ 40 دن بیت گئے، کام پھر بھی کوئی نہ ہوا، شرطیں بھی ساری پوری کر دی، کام پھر بھی کوئی نہ ہوا۔ وہ پھر واپس چلا گیا اور جا کے اس نے اس جوگی کو پکڑ لیا، کہا ہاں بھائی تم نے یہ کام کہا تھا، میں نے سارا کیا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب جو وہ جادوگر تھا نا، داتا صاحب لکھتے ہیں کہ انسان کو اللہ جب ہدایت دینے پہ آئے نا تو پتہ نہیں اس کی جو ہدایت کا جو چشمہ ہے یا اس کی جو ہدایت کی منزل ہے یا جو سبق ہے وہ کہاں سے اللہ اس کو عطا فرما دے، کہاں سے عطا فرما دے۔ بس بندے کے لیے سفر ضروری ہے، کوئی پتہ نہیں اس کو جاگ کہاں سے لگ جائے۔ داتا صاحب کہتے ہیں کہ اس جوگی نے، اس منتر پڑھنے والے نے کہا اس نوجوان سے کہ بیٹھ جا اور سوچ دھیان سے، تو نے کوئی نہ کوئی نیک عمل کیا ہے، ہم جو بات کرتے ہیں نا وہ پکی ہوتی ہے، ہماری بات میں شک نہیں ہوتا، کوئی نیک عمل بتا تو نے کیا ہے۔ وہ بیٹھ گیا، سوچنے لگا، سوچتے سوچتے اس کی سوچ اس بات پہ پہنچی کہ ایک مرتبہ میں گھر سے نکلا تھا اور پگڈنڈی پہ آیا تھا، پگڈنڈی کے اوپر ایک روڑا پڑا ہوا تھا، میں نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے روڑا ہٹا دیا تھا کسی کو ٹھوکر نہ لگے، اس کے علاوہ تو میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ یہ بھی جب اس نے ذہن پہ دباؤ ڈالا نا تو اسے یاد آیا کتنے ایسے نیکی کے کام ہیں جو ہم کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نیکی ہے، بس رسمن کر دیے، اس نے بھی کر دیا۔ داتا صاحب کہتے ہیں کہ اس جو جوگی تھا نا، جوگی، اس نے اس لڑکے کے نا کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اقبال نے جو کہا ہے نا کہ پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجدوں سے خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو مندروں سے معرفت لے کے آ جاتے ہیں۔ پاس باں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے، کوئی پتہ نہیں کہاں سے تمہیں ہدایت مل جائے۔ اس نے یہاں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بندہ خدا اپنے اس رب کو کیوں بھولا ہوا ہے، 40 دن تو اس کی گستاخیاں کرتا رہا، اس نے تیری ایک نیکی کو ضائع نہیں کیا۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ وہ جو وقت تھا نا وہ اس جوان کی توبہ کا وقت تھا، بس اس کی اس نصیحت نے اس نوجوان کو توبہ کی طرف مجبور کر دیا۔ توبہ کی، بعد میں وہی جوان حضرت ابو عمر حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہوئے اور اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہے، آپ جس وقت کسی کو نصیحت کرنے لگیں تو نصیحت کرتے ہوئے جو آپ کی زبان اور آپ کا جو لہجہ ہے نا یہ بڑا اثر رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو کرخت لہجے میں سچی بات بھی بتائیں گے اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ زبان کا نرم ہونا تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ اپنی زبان سے کتنے ایسے اکھڑ مزاج لوگ ہیں جن کو آپ سنوار سکتے ہیں۔